برائے دو چار ٹھورے مبلغ بیچارے صافہ باندھے جا رہے ہیں تبلیغ کریں. رستہ میں ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت بیٹھ روئے تو چاروں پانچوں دیکھیں تو کہیں یار یہ تنہائی میں یہ عورت رو رہی ہے، یار کوئی مصیبت کی ماری ہوگی. تو پھر کہیں یار چلو چلیے روئے دو کا پتہ نہیں کیسا. تو ایک صاحب کہیں نہیں یار اللہ کی بندی ہے، باہر بیٹھی آپ بغیر آبادی میں رو رہی، پیڑ کے نیچے خدا جانے کس مصیبت میں ہو. انسانیت کے ناطے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے اور اس کی خیریت پوچھ کر اس کی مدد کرنا چاہیے. تو اور سب کہیں ٹھیک ہے تم کا زیادہ مدد کرے گا تو تم جاؤ، ہم لوگ نجیب ہیں. تو سب چلے گئے، لیکن ایک ٹھور نہیں مارے بیچارے، ان کے دل میں خدا کے زیادہ ڈر رہا ہے. تو سوچیں ہمیں جانا چاہیے. وہ بیچارے گئے ہوا، سلام کہیں پوچھیں کیا بات ہے بہن، کیوں رو رہی ہو. تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر روزی کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، فاقہ پر فاقہ ہوتا ہے. شہر کے قاضی سے میں نے کہا تھا کہ میرا شوہر غائب ہو گیا، مجھے دوسرے نکاح کرنے کی اجازت دے دو کہ میں کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اپنی زندگی خوشگوار گزار لوں. لیکن شہر کے قاضی منع کرتے، کہتے نا، جب تک تمہارا شوہر آ کے طلاق نہ دے دے یا تمہارا شوہر مر جائے اور دو آدمی آگے گواہ دے دیں کہ تیرا شوہر مر گیا ہے، مر جائے گواہی گزر جائے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو، یا تمہارا مرد آ کر کے طلاق دے دے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو، ورنہ دوسرا نکاح. بولو بھائی یہی تو صورت ہے نا. تو میرا قاضی مجھے اجازت نہیں دیتا دوسرے نکاح کرنے کی، اور میرے گھر میں کوئی روزی کمانے والا نہیں، میں فاقہ کرتی ہوں، اسی مصیبت میں میں رو رہی ہوں. تو مبلغ صاحب کہیں بھائی ہمارے لائق کوئی مدد ہو تو بتاؤ. کہنے ہم آپ سے روپیہ پیسہ ہم کا کچھ نہ چاہیے، صرف ایک تھوڑی سی ہماری مدد کہہ دو. کہیں کیا؟ کہا تم ہمارے ساتھ چلے چلو، قاضی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے. کہتے ہیں میری بیوی ہے لیکن یہ بہت نالائق ہے، بڑی کمینی ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے تم مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دو تاکہ قاضی جانے کہ اس کے مرد نے طلاق دیا ہے، تو پھر وہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دے گا. اتنی میری مدد کر دو، صرف قاضی کے سامنے چل کر کہہ دو کہ میری بیوی ہے، میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں، کہہ کر کے 3 طلاق دے دینا. تو بھلا کم سے کم میں عدت گزار کر کسی سے نکاح تو کر سکتی ہوں. وہ مبلغ صاحب سوچیں یار بات تو جھوٹی ہے، لیکن اس جھوٹ میں اس عورت کی مدد ہے. تو چلو جھوٹ بول دیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، نیت میری ہے اس عورت کی مدد کی. تو اس لیے بیچارے وہ کہا ٹھیک ہے چلو، چلے گئے ساتھ میں. وہاں شہر پہنچے، قاضی صاحب کے سامنے گئے، یہ بھی کھڑے ہوئے، عورت کھڑی ہوئی. قاضی صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو مبلغ صاحب بولے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن بہت کمینی ہے، بڑی نالائق ہے، بہت اٹھائی گیری نے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. قاضی صاحب نے عورت سے پوچھا تمہاری کیا مرضی ہے؟ عورت نے کہا ٹھیک ہے صاحب، جب میں نالائق ہوں، کمینی ہوں، اٹھائی گیرین ہوں تو مجھے طلاق دے دیں. تو قاضی نے کہا دے دو طلاق. تو مبلغ صاحب نے 3 طلاق دے دیا. اب جب 3 طلاق دیا، دینے کے بعد مبلغ صاحب وہاں سے چلے، سوچن کام تو ہوئی گوا. تو جب چلے تو عورت یہ کہتے ہیں سر قاضی صاحب انہوں نے مجھے طلاق دے دیا ہے، میں نالائق ہوں، کمینی ہوں، اٹھائی گیرین ہوں. ٹھیک ہے انہوں نے مجھے طلاق دے دیا، میں ان کے لائق نہیں تھی تو چھوڑ دیا ہے، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ تو دے دیں. اب مبلغ صاحب کو قاضی صاحب نے لوٹا کہا ادھر آئے، کہا طلاق دے دیا تو اس کا مہر تو دو 25,000 روپیہ. تو اب مبلغ صاحب عورت یہ لنگ دیکھیں، کہیں کہا بات ہے، کہا بات، آنکھیں مارے کہ تنی سمجھو کہا دو. تو کہیں کہا بات کا، آنکھیں نہ مارو، ہم بہت دیکھ لیا تھے، زندگی بہت کاٹ لیا قاعدے سے. اب جب میں نالائق تھی مجھے تم نے چھوڑ دیا تو میرا مہر 25,000 دو. اب مبلغ صاحب اگر کہیں ایسا معاملہ جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہے. تو مبلغ صاحب نے کہا بھائی، قاضی صاحب سے کہا سر 2 گھنٹے کی مجھے مہلت دے دو، میں 25,000 روپے اس کا مہر دیتا ہوں. قاضی صاحب نے مہلت دیا 2 گھنٹے کی. مبلغ صاحب آئے، جو بگاہ 2 بگاہ رہے کا لہن بیچ باج کے لے کے گئے، روپیہ دین 25,000، تب جان چھٹی.